السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کلاس 7 جنرل سائنس کو، جو کہ پلانٹ سسٹم کا ہے، اور اس سے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اس چیپٹر میں وہ سارے کے سارے ہم نے اٹھائے ہیں اور ان کو ایکسپلین کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ نمبر ایم سی کیو ہے کہ وچ پارٹ آف دا روٹ انکریز سرفیس ایریا آف ایبزارپشن۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے روٹ ہیئر، کیونکہ پلانٹ جو ہے وہ روٹ کے ذریعے واٹر کو ایبزارب کرتا ہے، اور جو روٹ پہ جو ہیئرس ہوتے ہیں وہ اس کی سرفیس ایریا کو انکریز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ زیادہ واٹر کو ایبزارب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ دا ویسکولر بنڈل ان روٹس کنٹین۔ تو ویسکولر بنڈل ان روٹس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زائلم اینڈ فلوئم ٹیشوز ہوتے ہیں۔ ویسکولر بنڈل کنسسٹ آف زائلم اینڈ فلوئم ٹیشوز۔ زائلم کا کیا کام ہوتا ہے، فلوئم ٹیشوز کا کیا کام ہوتا ہے، یہ آگے ایم سی کیوز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہ فیبرس روٹس آر کامنلی فاؤنڈ ان۔ تو فیبرس روٹس جو ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، گراسز۔ اس کے بعد ہے کہ فیبرس روٹس آر اس کے بعد ہے کہ ایریل روٹس ان بنیان ٹریز میچیور انٹو۔ بنیان ٹریز اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ٹری ہوتا ہے، لارجسٹ ٹری ہوتا ہے۔ پاکستان میں سب سے لارجسٹ ٹری جو ہے وہ سرگودا میں ہے۔ بنیان ٹری کا تقریباً 1000 تک اس کے روٹس ہوتے ہیں، اور 3 ایکڑ کا ایریا جو ہے یہ گھیر لیتا ہے اپنے روٹ سے۔ تو ایم سی کیوز کیا ہے کہ ایریل روٹس ان بنیان ٹریز میچیور انٹو، تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، ووڈی ٹرنکس۔ اس کے بعد ہے کہ دا شوٹ سسٹم انکلوڈ آل ایکسیپٹ۔ دیکھو پلانٹ میں 2 قسم کے پارٹ ہوتے ہیں، ایک کو ہم روٹ پارٹ کہتے ہیں، دوسرے کو شوٹ پارٹ کہتے ہیں۔ شوٹ پارٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، اور جو زمین کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم روٹ پارٹ کہتے ہیں۔ تو آلریڈی شوٹ پارٹ میں یہ سارے پارٹس ہوں گے، لیکن کون سا پارٹ نہیں ہوگا؟ روٹس اس میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ ہربیشیس سٹیمز آر۔ ہربیشیس سٹیم جو ہے یہ سٹیم کا ایک ٹائپ ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، گرین اینڈ فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ نیکسٹ ہے کہ ویسکولر بنڈلز اینڈ سٹیمز آر لوکیٹڈ۔ ویسکولر بنڈل جو ہوتے ہیں یہ سٹیمز میں کہاں پہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، بینیتھ دا ایپیڈرمس۔ نیکسٹ ہے کہ اس کے بعد ہے کہ دا پتھ ان سٹیمز فنکشنز فار۔ سٹیمز میں جو پتھ ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے اسٹوریج کرنا ہوتا ہے اس کا کام۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، اسٹوریج۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کے بعد ہے کہ ڈیزرٹ پلانٹس لائک کاکٹی اسٹور واٹر ان دیر۔ جو ڈیزرٹ پلانٹ ہوتے ہیں، ڈیزرٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ پانی بہت کم ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ واٹر کو اسٹور کرتے ہیں ان دنوں کے لیے جہاں جب پانی کم ہو اور پانی نہ ہونے کے برابر ہو، تو اس لیے یہ واٹر کو اسٹور کرتے ہیں۔ لیکن کہاں پہ اسٹور کرتے ہیں؟ سٹیمز میں۔ سٹیمز کیا ہوتا ہے؟ یہ پلانٹ کا کون سا پارٹ ہوتا ہے؟ سٹیم کا اس کا جو تنا ہوتا ہے، جو سپورٹنگ پارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم پلانٹ کا سٹیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ دا فلیٹ گرین پورشن آف اے لیف از کالڈ۔ تو پتا جو ہوتا ہے یا لیف جو ہوتا ہے اس کا فلیٹ گرین پورشن جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام کہتے ہیں، کس نام سے مطلب اس کو جانا جاتا ہے؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، لیف بلیڈ۔ اس کے بعد ہے کہ سٹومیٹا آر سراؤنڈڈ بائی۔ تو سٹومیٹا اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ سٹومیٹا جو ہے یہ جو لیف ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ واٹر کو ایکسپورٹ کرتا ہے، ٹرانسپیریشن جسے ہم کہتے ہیں۔ واٹر کو جب لیف وہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو ہم ٹرانسپیریشن کہتے ہیں۔ تو ان چھوٹے چھوٹے سوراخ کو جو ہے ہم سٹومیٹا کہتے ہیں جو لیف میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کس چیز سے سراؤنڈڈ ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، گارڈ سیل۔ اس کے بعد ہے کہ دا واٹر پروف لیئر کورنگ دا لیف ایپیڈرمس از۔ تو جو واٹر پروف لیئر ہوتا ہے جو لیف کے ایپیڈرمس کو کور کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیوٹیکل اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، کیوٹیکل۔ اس کے بعد ہے
اس کے بعد ہے کہ گیسز ایکسچینج ان لیوز آکر تھرو، تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی اسٹومیٹا، کیونکہ اسٹومیٹا کا آپ کو آلریڈی میں نے بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں ایک بتاؤں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پلانٹ کا ریسپیریشن اور جو اینیملز ہوتے ہیں ان کا ریسپیریشن جو ہے وہ سیم ہوتا ہے، وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں اور آکسیجن کو جو ہے ایبزارب کرتے ہیں، آکسیجن کو ان کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو دونوں آؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم کیوں کہتے ہیں کہ پلانٹ جو ہے یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں؟ کیونکہ پلانٹ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کریٹ کرتا ہے اس پروسیس سے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے اس کے فوٹوسنتھسس میں واپس یوز ہوتا ہے، تو اس لیے پلانٹ جو ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ پھر بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز نہیں کرتا، بلکہ وہ ڈائریکٹلی اس کے فوٹوسنتھسس میں یوز ہوتا ہے۔ رات کے وقت چونکہ پھر پلانٹس میں فوٹوسنتھسس نہیں ہوتا، تو پھر رات کے وقت پلانٹ جو ہے وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتا ہے۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو ریسپیریشن ہے وہ پلانٹس اور اینیمل کا سیم ہے۔ ایٹا آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ریسپیریشن میں جو ہے پلانٹ کیا ریلیز کرتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتا ہے۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں؟ آکسیجن اس لیے دیتے ہیں کہ وہ فوٹوسنتھسس کے پروسیس سے دیتے ہیں، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ وہ کریٹ کرتا ہے تو وہ واپس اسی فوٹوسنتھسس میں یوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ فوٹوسنتھسس پرائمریلی آکرز ان، فوٹوسنتھسس جو ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ لیف میں ہوتا ہے، اور پھر لیف میں کہاں ہوتا ہے؟ لیف میں جو میزوفل پارٹ ہوتا ہے، گرین پارٹ جو ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے فوٹوسنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ فوٹوسنتھسس پرائمریلی آکرز ان، اس کے بعد فلوئم ٹرانسپورٹ۔ فلوئم کیا ہے؟ زائلم اور فلوئم جو ہے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ زائلم جو ہے وہ واٹر اینڈ منرل کو روٹ سے لے کر باقی پارٹس میں پہنچاتا ہے، ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے برعکس فلوئم کیا کرتا ہے کہ جو خوراک تیار ہوتا ہے لیف میں یا پارٹ میں، جو پلانٹ کے پارٹ میں جو خوراک تیار کرتا ہے، تو فلوئم اس کو پھر روٹ میں اور باقی جو پارٹ ہے وہاں پہ پھر ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ٹرانسپیریشن از دا لاس آف، ٹرانسپیریشن کیا ہوتا ہے؟ جب لیف میں جو ہے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کو ہم اسٹومیٹا کہتے ہیں، اس کے ذریعے لیف اس واٹر پارٹیکل کو جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے، ویپر فارم میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے باہر کے انوائرمنٹ میں، تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپیریشن۔ نیکسٹ ہے کہ the force that pull water up through xylem is، تو وہ کون سا فورس ہوتا ہے جس کے ذریعے زائلم جو ہے واٹر کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، روٹ سے لے کر باقی پارٹس کی طرف، تو اس فورس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیریشن پل، ٹرانسپیریشن پل اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ MCQs بھی ہے، ایٹا نے کئی بار یہ دیا بھی ہے پیپر میں۔ نیکسٹ ہے کہ wilting occurs when، ولٹنگ کب آکر ہوتا ہے؟ پلانٹ میں ولٹنگ کب آکر ہوتا ہے؟ ولٹنگ تب آکر ہوتا ہے جب واٹر لاس جو ہے واٹر انٹیک سے زیادہ ہو، واٹر لاس زیادہ ہو اور واٹر ایبزارپشن کم ہو، تو اس کیس میں پھر پلانٹ میں کون سا پروسیس ہوتا ہے؟ پھر ولٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ کوبالٹ کلورائڈ پیپر ٹرن پنک ان دا کانٹیکٹ وتھ، کوبالٹ کلورائڈ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ پنک ہو جاتا ہے، کیوں پنک ہو جاتا ہے؟ ان کانٹیکٹ وتھ، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، واٹر ویپر کے ساتھ۔ جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم اس کا کانٹیکٹ بناتے ہیں واٹر کے ساتھ، تو پھر کوبالٹ کلورائڈ پیپر جو ہے اس کا کلر پنک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ the green pigments in plant is called، پلانٹ میں جو گرین پگمنٹس ہوتے ہیں، جو پارٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلوروفل اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ فوٹوسنتھسس پروڈیوس، تو میں نے آپ کو بتایا کہ فوٹوسنتھسس جو ہوتا ہے یہ فوٹو لائٹ کو کہتے ہیں، سنتھسس تیار کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پلانٹ جب سورج کی روشنی میں خوراک تیار کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ تو یہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں؟ یہ گلوکوز اور آکسیجن کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ گلوکوز کیا ہوتا ہے؟ فوڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم گلوکوز کہتے ہیں، اور آکسیجن کو
یہ تو پروڈیوس کرتا ہے، لیکن اس میں یوز کیا ہوتا ہے فوٹوسنتھسس میں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو فوٹوسنتھسس میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یوز ہوتا ہے اور واٹر یوز ہوتا ہے، اور اس کے ان دونوں کو یوز کر کے یہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ پھر گلوکوز اور آکسیجن۔ اس کا اگر آپ ایکویشن بھی لکھ لیں کہ CO2 + H2O آپ کو دے گا دوسری سائڈ پہ C6H12O6 + O2۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ نیکسٹ ہے کہ لیوز آر اڈیپٹیڈ فار فوٹوسنتھسس ڈیو ٹو دیئر۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، تھکنیس اینڈ براڈ شیپ۔ جو زیادہ تن ہوں گی، تھننس اینڈ براڈ شیپ، جو زیادہ تن ہوں گے اور شیپ جن کا براڈ ہوگا تو وہاں پہ فوٹوسنتھسس جو ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ اینڈ میکسیمم ہوگا۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ اس کے بعد ہے کہ پلانٹس نیڈ نائٹریٹ ٹو میک، پلانٹس کو نائٹریٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، پروٹین بنانے کے لیے۔ اس کے بعد ہے کہ میگنیشیم از اسینشیل فار، تو میگنیشیم جو ہے وہ کس چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے کلوروفل پروڈکشن۔ اس کے بعد ہے کہ سیلولر ریسپیریشنز آکر ان، تو سیل میں جو ریسپیریشن ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مائٹوکونڈریا۔ مائٹوکونڈریا کو جو ہے سیل کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد ہے کہ ریسپیریشن پروڈیوس، ریسپیریشن جو ہے چاہے وہ اینیملز میں ہو چاہے وہ پلانٹس میں ہو، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا دونوں کیسز میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر کو پروڈیوس کرے گا، چاہے یہ اینیملز میں ہو چاہے یہ پلانٹس میں ہو، دونوں کیسز میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر کو ریلیز کرے گا یا پروڈیوس کرے گا۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ اس کے بعد ہے کہ پلانٹس کیا ریسپائر کرتے ہیں؟ اونلی ایٹ نائٹ، اونلی ڈیورنگ دا ڈے، یا آل دا ٹائم؟ آل دا ٹائم یہ کرتے ہیں، ریسپیریشن کو تو ہر وقت کرتے ہیں، لیکن فوٹوسنتھسس کو جو ہے فوٹوسنتھسس کو صرف دن کے وقت کرتے ہیں، جب روشنی ہو، سن کی روشنی ہو، سن کی لائٹ ہو، تو تب رات کو جو ہے فوٹوسنتھسس پھر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے کہ فوٹوسنتھسس ڈفر فرام ریسپیریشن ان دیٹ اٹ، تو فوٹوسنتھسس اور ریسپیریشن کے بیچ میں جو مین ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایبزارب انرجی، ایک جو ہے انرجی کو ایبزارب کرتا ہے، فوٹوسنتھسس جو ہے وہ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے، اور ریسپیریشن سے جو ہے انرجی کیا ہوتی ہے؟ ایمٹ ہوتی ہے۔ ہمیں انرجی کس چیز سے ملتی ہے؟ ریسپیریشن کے تھرو۔ اس کے بعد ہے کہ ان دا ٹرانسپریشنل ایکسپیریمنٹ پولیتھین بیگ آر یوز ٹو کلیکٹ، تو ٹرانسپریشن کا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس میں پولیتھین بیگ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، واٹر ویپر۔ اس کے بعد ہے کہ دا کلر چینج اینڈ کوبالٹ کلورائڈ پیپر انڈیکیٹ، یہ آپ کو کیا انڈیکیٹ دیتا ہے؟ یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر دیا۔ ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، واٹر ویپر پریزنٹ۔ اس کے بعد ہے کہ دا کلر چینج اینڈ کوبالٹ کلورائڈ پیپر انڈیکیٹ، یہ آپ کو کیا انڈیکیٹ دیتا ہے؟ یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس۔ اس کے بعد ہے کہ دا لارجسٹ بنیان ٹری ان پاکستان کور این ایریا آف، لارجسٹ بنیان ٹری جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا یہ سرگودا میں ہے، اور اس کے 1000 تک روٹ ہوتے ہیں، اور اس کے روٹ جو ہے کتنا ایریا کور کرتے ہیں؟ تقریباً 3 ایکڑ تک۔ اس کے بعد ہے کہ دا لارجسٹ بنیان
گاٹ سیلز ہے، گاٹ سیلز جو ہے ان کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ گاٹ سیلز ریگولیٹ دا اوپننگ آف سٹومیٹا، یہ سٹومیٹا کے اوپننگ اور کلوزنگ کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دا مڈ رب ان اے لیف از این ایکسٹینشن آف، دا مڈ رب جو ہوتا ہے لیف میں وہ کس چیز کا ایکسٹینشن ہوتا ہے؟ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، لیف سٹاک۔ لاسٹ نمبر ایم سی کیو ہے کہ ڈیزرٹ پلانٹ پرفارم فوٹوسنتھسس ان دیئر، ڈیزرٹ پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ فوٹوسنتھسس کہاں پہ پرفارم کرتے ہیں؟ عام جو پلانٹ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی لائف میں، تو وہاں تو فوٹوسنتھسس ان کے لیف میں پرفارم ہوتا ہے، لیف میں ہوتا ہے۔ لیکن جو ڈیزرٹ پلانٹس ہوتے ہیں چونکہ وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے، تو وہاں پھر فوٹوسنتھسس کس پارٹ میں ہوگا؟ وہاں فوٹوسنتھسس ان کے سٹیمز میں ہوتا ہے۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سٹیمز، آپشن بی، اس کا جو باڈی ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے، وہاں پہ فوٹوسنتھسس ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آ گیا ہوگا۔ اسی طرح کی مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، والسلام۔